السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ بدر کے بعد مشرکین مکہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کی تیاری میں لگ گئے اور زور شور سے اس کی تیاری کرنے لگے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو ایک قیدی مسلمانوں کے یہاں قید ہوا تھا، ابو عزہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا تھا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا۔ تو مشرکین مکہ نے اس کو بھی لالچ دے کر پھر سے ابھارا تاکہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے مکہ والوں کو دوسری جنگ کے لیے آمادہ کرے۔ اب اس کے آگے قریش کا لشکر، سامان جنگ اور کمان۔ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے خلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں، جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خونریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ قریش کے اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جوں ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلح و مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ، جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی۔
یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا جب ابوا پر پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر، جو مدینے کے شمال میں وادی قناح کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس۔ مدینے کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کے تعلق سے آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی اس رئیس المنافقین نے بھی اتفاق کیا تھا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلائے صحابہ کی ایک جماعت نے، جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔